نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب الإيمان بالقدر. الفصل الأول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. تقدیر پر ایمان لانے کا بیان. پہلی فصل. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا. قال وکان عرشہ علی الماء. رسول اکرم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. صاحب مشکات علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں اولاً ایمان کا ذکر کرتے ہیں. کتاب الایمان میں آپ نے مختلف روایتیں دیکھی جن پر تفصیلی گفتگو کی گئی کہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، تو تفصیل کے ساتھ ایمانیات کو بیان کیا گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ایمان کا ایک مضبوط عقیدہ ہے تقدیر کا، اسے بیان فرماتے ہیں. گرچہ تقدیر کا ذکر بھی تفصیلی روایات کے تحت میں آ چکا ہے، لیکن عام ایمان کو بیان کرنے کے بعد خاص کا ذکر کرتے ہیں. باب الایمان بالقدر. تقدیر پر ایمان کا بیان. قدر تقدیر کے معنی آتے ہیں اندازہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور شریعت میں تقدیر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں کو، کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کرتا ہے، اس لیے کہ ہر فعل کے خالق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور یہ ایمان کا ایک مضبوط عقیدہ ہے. مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن تقدیر کو عقلی اعتبار سے سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز تقدیر بھی ہے، اور بہت سے لوگ تقدیر میں اپنی عقل استعمال کرنے کی وجہ سے گمراہ بھی ہوئے ہیں. مشہور فرقہ ہے قدریہ، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور پھر اس فرقے کی مختلف شاخیں وجود میں آتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقدیر میں بحث و مباحثے سے منع فرمایا ہے. چند لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کیا مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو تقدیر میں بحث و مباحثے سے، زیادہ عقل چلانے سے رسول اللہ کی جانب سے منع کیا گیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تقدیر کے بارے میں،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ اندھیرا اور تاریک راستہ ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا تو فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس کے اندر مت اترو، ڈوب جاؤ گے۔ پھر سائل نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے راز رکھا ہے تم اس راز کو فاش کیوں کرانا چاہتے ہو؟ اب راز ہے، کوئی انسان کسی کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے راز کے اندر رکھا ہے۔ یہ دنیا کب فنا کی جائے گی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس لکھنے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اسٹیشنوں پر جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا فلاں ٹرین فلاں وقت پر جائے گی، 5 بجے جائے گی، اور پھر 5 بجتے ہیں وہ ٹرین شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو وہاں لکھا گیا ہے اس لکھے ہونے کی وجہ سے ٹرین مجبور ہو کر نہیں چلتی، اسے ایک انسان چلاتا ہے اپنے اختیار سے، وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو لکھا گیا ہے اس لکھنے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا۔ تو کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کیا ہے جو لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ جس طرح لکھنے کی وجہ سے ٹرین مجبور نہیں ہوئی چلنے پر، یہ مجبور ہوتی ہے؟ بالکل مجبور نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اسے نہ چلائے تو نہیں چل سکتی۔ ایسے ہی اللہ نے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوا، اگر انسان اسے چھوڑنا چاہے تو اس سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنا اختیار انسان استعمال کرتا ہے۔ جو اللہ نے اسے طاقت دی ہے گناہ میں اسے استعمال کیا ہے، اس لیے اللہ کی جانب سے گناہ پر بات پرس کی جائے گی۔ بہرحال زیادہ خود گریز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جوابات دیے ہیں تقدیر کے متعلق سوال کرنے والے کو، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک اللہ کا راز ہے، اس میں انسان کو زیادہ اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بس مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اتنا عقیدہ رکھے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے فیصلوں کی اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے بڑے سے بڑی مصیبت کو آسان بنانے والا یہی عقیدہ ہے۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ذرا سی بھی مصیبت آ جائے، کوئی آفت پڑ جائے تو وہ پریشان رہتے ہیں اور زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیتا تو اس سے بچ جاتا، اگر فلاں سفر نہ کرتا تو تصادم سے بچ جاتا، اب وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور مسلمان بڑے سے بڑا حادثہ ہو وہ سمجھتا کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، مجھے صبر آ جاتا ہے کہ میں چاہے کتنی تدبیریں کرتا، میں اپنے فلاں عزیز کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھلا دیتا مگر یہ بچنے والا نہیں تھا۔ تو تقدیر کی وجہ سے مسلمان کو صبر آ جاتا ہے اور بڑے سے بڑا غم بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ تقدیر کی وجہ سے ایک بندہ گناہوں سے بھی آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں، تو حرام طریقے سے کیوں، حلال سے لو، بس اس عقیدے کی وجہ سے وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تقدیر یہ دو طرح کی ہے، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوتا، بس جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور تقدیر معلق ہوتی ہے شرطوں کے ساتھ کہ اگر اس بندے نے نمازیں پڑھی تو ہم اسے زندگی 80 سال دیں گے، اور اگر نہیں پڑھی تو 70 سال دیں گے۔
تو یہ شرط لگا دی جاتی ہے، اگر بندہ اس شرط کو پورا کرتا ہے تو اس کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے، نہیں کرتا تو 70 سال۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی کام ہیں اس طرح کے۔ تو انسان عمل کو نہیں چھوڑ سکتا کہ میں دکان کیوں کھولوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے ہی پر اس کے نفع کا انتظام کیا ہو، ورنہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے یہ میں زیادہ تقدیر میں ہوگا ملے گا۔ تو تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لقمے کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان عمل کرے گا۔ تو بہت سی معاملات اللہ تعالیٰ کے تقدیری ہوتے ہیں، مگر وہ تقدیر معلق ہوتی ہے کہ اگر اس بندے نے صبح میں محنت کی تو اسے نفع ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے بھی انسان کو عمل کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اس انسان کو فائدہ پہنچ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے تمام راستے بتائے ہیں، اور اچھائی کا برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، پھر برائی پر ابھارنے کے لیے اس کے ساتھ شیطان بھی لگا دیا ہے، اور اچھائی پر ابھارنے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اچھے عمل سے راضی ہوتے ہیں اور برے عمل سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو گناہوں سے محفوظ رہ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے انسان محفوظ رہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ بہرحال جب صاحب مشکات باب قائم کرتے ہیں تو اس کے تحت 3 فصلیں لاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا۔ تو یہاں یہ پہلی فصل ہے جس میں پہلی روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو 50,000 سال بنایا بھی نہیں تھا، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ تو آسمان و زمین کو اللہ نے بعد میں بنایا ہے، تقدیر پہلے لکھی ہے۔ لوح کے معنی آتے ہیں تختی، اللہ کی جانب سے قلم کو حکم دیا گیا لکھو، قلم نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا لکھوں، کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ لا۔ اب وہ قلم چلا لوح میں، اور مکمل پوری کائنات کی تفصیل اس قلم نے تحریر کی ہے تختی اور لوح کے اندر۔ اس کے 50,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے آسمان و زمین تو نہیں تھے، نیچے پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی ہی کے اوپر تھا، یعنی پانی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ نیچے پانی تھا اور اوپر عرش الہی تھا۔ بعد میں اوپر زمین آ گئی، پھر آسمان آ گئے، اور اس کے بعد آسمانوں کے اوپر عرش آ گئے۔ تو یہ بعد میں بنے ہیں درمیان کی چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل پانی کے اوپر ملا ہوا تھا۔ اس طرح زمین پانی پر بچھائی گئی ہے، اس طرح وہ تب پانی پر بچھا ہوا نہیں تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، نیچے پانی اور اوپر عرش۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو زمین کو پانی کے اوپر پھیلا دیا گیا، اور پھر آسمان بنائے گئے، 1 2 3 7 آسمان بنا دیے گئے۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا عرش بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، عرش کے معنی آتے ہیں تخت۔ یہ جس طرح ہمارے تخت ہوتے ہیں اس طرح کا وہ تخت نہیں ہے، یہ جس طرح ہم تخت بچھاتے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے منزہ اور بے نیاز ہیں۔ اور یہ
مستقل عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے جس میں انسان کو کھود پھریب نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مطلب کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ مستقل ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ تو یہ بحث بھی ایسی ہے جس میں عام انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایسا عقیدہ کہ اس عقیدے کے بارے میں بندے سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو یہ آیت ہے ثم استوى علی العرش، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس آیت کریمہ کے مطلب کو مفسرین میں نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں جانتے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ جیسے شروع میں حروف آتے ہیں الف لام میم، شروع میں دیکھا آپ نے قرآن میں الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہر آیت کی کیفیت معلوم ہو اس کا علم ضروری نہیں ہے۔ بہت سی آیات ہیں جن کا مطلب اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے تمام لکھ دیا ہے۔ اب انسان اعمال کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور جو حالات آئیں ان پر صبر بھی کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا لکھا تھا ایسا ہی ہوا ہے۔ حرام مال استعمال کرنے سے بچے، حرام طریقے سے کمانے سے بچے، اسی لیے کہ اس طریقے سے کمانے سے فائدہ نہیں ہوگا، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، یہاں تک کہ عقل مندی اور دانائی نادانائی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ عجز کے معنی آتا ہے کمزور، ضعیف، تو کمزوری ہو یا طاقت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندازے سے دی ہے، تقدیر کے ساتھ ملی ہے۔ ایسے ہی کسی کو عقل مندی ملی ہے یا کوئی انسان بے وقوف ہے، اس کی عقل کمزور ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جتنا دیا ہے اس عقل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ اتنی ہی طاقت انسان کو حاصل ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی ادویات استعمال کرتا رہے اور میوے جات کھاتا رہے۔ کوئی آدمی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور جتنا بنایا ہے، بس وہ بھی اللہ کی جانب سے متعین کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کمزوری کو تقدیر سے خلاف کر کے طاقت سے بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ کوئی بے وقوف ہے جس کی عقل معاف ہے، ختم کر دی گئی ہے یا کم کر دی گئی ہے، اب اسے کتنی ہی آپ ادویات استعمال کرائیں مگر اس کی عقل میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل میں اضافہ ہونا لکھا ہے تو ہو جائے گا۔ تو انسان کی طاقت و قوت بھی، کمزوری بھی، ایسے ہی عقل مندی اور بے وقوفی بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی معمولی سی جو چیز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس یہ لکھا ہوا ہے طاقت وغیرہ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہاں مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ معمولی سی چیز بے وقوف ہونا ایک معمولی چیز ہے، کم عقل ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اندازے سے عطا فرمائی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔